السلام علیکم۔ پروگرام آج کے اخبار کے ساتھ میں ہوں رضا عباس، اور ہمیشہ کی طرح کچھ اہم موضوعات آج کے اس پروگرام میں ہم انہی موضوعات کے اوپر بات کریں گے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ تحریک عدم اعتماد کا جب سے یہ معاملہ ہوا ہے تب سے اگر ہم بات کریں کہ پورے سیاسی منظرنامے کے ساتھ ساتھ ہم تو بات کرتے ہی رہتے ہیں، مگر رویے جس طرح سے ہمارے سامنے آئے ہیں ہمارے سیاسی قائدین کے، وہ بڑے افسوسناک ہیں۔ جلاؤ، گھیراؤ، چڑھاؤ کی باتیں کی جاتی ہیں، دھمکیاں دی جاتی ہیں کہ ہم یہ نہیں ہونے دیں گے، جیسا کہ کل ہم نے دیکھا اپوزیشن کی جانب سے۔ اگر ہم بات کریں پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلال بھٹو زرداری کی جانب سے اسٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے کہ اگر تحریک عدم اعتماد کا اجلاس کل یعنی نہیں بلایا گیا تو ہم دیکھتے ہیں کہ پھر OIC کا اجلاس کیسے ہوتا ہے۔ یہ سٹیٹمنٹ دینا اور ایسے پارٹی کی جانب سے دینا جو کہ کہتے ہیں کہ ہم جمہوریت کو لے کے چلنے والے، ہم جمہوری اقدار کی ان کی فالوئنگ کرتے ہیں، جمہوری اصولوں کی ہم پاسداری کرنے والے ہیں، ایسی جماعت کی جانب سے یہ سٹیٹمنٹ دینا، یہ یقینی طور پر یہ سمجھنا چاہیے کہ OIC کا اجلاس جو ہے یہ پاکستان تحریک انصاف نہیں کروا رہی، یہ پاکستان کروا رہی، پاکستان کی اسٹیٹ کروا رہی ہے۔ اس میں تمام سیاسی جماعتوں نے اپنا کردار ادا کرنا ہوتا ہے، یہ کسی ایک سیاسی جماعت کا ایجنڈا نہیں ہے۔ دوسری جانب حکومت کو بھی یہ چاہیے ہوتا ہے ایسے معاملات کے اوپر، جب اتنا آپ بڑی سطح کا ایک ایونٹ کروا رہے ہیں تو وہاں پر تمام اپوزیشن کی جو جماعتیں ہیں آپ ان کو بھی لوپ میں لیں، لیکن اس طرح کی دھمکیاں دینا کہ ہم نہیں ہونے دیں گے اجلاس، تو پھر آپ یہ دیگر ممالک کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں کہ وہ ایسے ایونٹ جو ہیں وہ آپ کے ملک میں نہ کریں، آپ کا جو ملک ہے وہ انٹرنیشنل میڈیا کی کوریج میں نہ آئے، ایسے جو اہم امور ہیں افغانستان ہو، کشمیر ہو، فلسطین ہو، ان تمام امور کو آپ کہاں پر جا کے ڈسکس کرنا چاہتے ہیں؟ کہیں پر کہیں دیگر ملک میں آپ جا کے ڈسکس کرنا چاہتے ہیں، جبکہ آپ خود اون بھی کرتے ہیں کہ ہم ہی ان کی مثبت آواز بھی ہیں اور ہم ان کی بڑی پاورفل آواز بھی ہیں اس خطے کی، افغانستان کی، کشمیر کی اور فلسطین کی بھی۔ تو پھر ایسے امور جب آپ کے ملک میں ڈسکس ہونے ہیں، جب دنیا آ رہی ہے آپ کے پاس آ رہی ہے بات کرنے کے لیے ان امور کے اوپر، تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے OIC کا اجلاس ہونے دیں گے ہم یہاں پر اگر تحریک عدم اعتماد نہیں ہونے دیں گے۔ تو دوسری جانب اگر حکومت کے رویے کے اوپر بات کریں، تحریک عدم اعتماد کوئی غیر آئینی عمل نہیں ہے، کیوں کترایا جا رہا ہے؟ اجلاس کیوں نہیں بلایا جا رہا؟ جو قانون کے مطابق جو طریقہ درج ہے آپ بلائیں، کیوں ابہام رکھنا چاہتے ہیں ان تمام امور کے اوپر؟ کوئی غیر آئینی کام نہیں ہو رہا۔ جب سے تحریک عدم اعتماد کی باتیں شروع ہوئی تب سے وفاقی وزراء تو یہ کہتے ہوئے نظر آئے کہ آپ بلا لیں، ہم اس تحریک کو ناکام بنا دیں گے، اول تو آئے گی نہیں، اگر آئے گی تو ہم پہلے دینی اجلاس بلائیں گے، ناکام کریں گے۔ اب جب کہ ریکوزیشن جمع ہو چکی ہے اور مدت جو ہے دن اس کے گزرتے جا رہے ہیں، تو حکومت جو ہے مزید تاخیری حربے بھی استعمال کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ ان تمام امور کے اوپر بات کریں گے، سیاسی منظرنامے کے اوپر جس طرح سے ہم بات کرتے ہوئے آ رہے ہیں ویسے ہی ہم بات بھی کریں گے۔ بالخصوص ہم بات کریں گے اپنے تمام سیاسی قائدین کے رویوں کے اوپر بات کریں گے، اور ان تمام امور کے اوپر بات کرنے کے لیے ہمیں اسٹوڈیو میں جوائن کیا ہے سینئر صحافی تجزیہ کار منیر احمد صاحب۔ منیر صاحب، سب سے پہلے آپ کے وقت کا سر بہت شکریہ۔ سر، پروگرام کے آغاز میں جس طرح بات کی کہ رویوں کے اوپر ہم بات کر لیتے ہیں کہ یہ کیا رویہ ہے کہ جب ہم دیکھیں کہ اپوزیشن میں پاکستان تحریک انصاف تھی، چین کے صدر نے دورہ کرنا تھا، بڑا اہم دورہ تھا CPEC کے تناظر میں، اس وقت وہ دورہ بھی جو ہے وہ نہیں ہو سکا، وجہ یہی بنی کہ اپوزیشن جماعت جو تھی وہ احتجاج کر رہی تھی اسلام آباد میں۔ آج بھی کچھ ویسی صورتحال بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے، OIC کے اجلاس کے اوپر اپوزیشن کی جماعتیں دھمکیاں دیتی ہوئی نظر آ رہی ہیں؟ اصل میں رضا صاحب پہلے تو بہت شکریہ، اور آپ نے جو سیاسی رویوں کے بارے میں بات آج شروع کی ہے یہ بہت اہم ہے۔ اگر ہم دیکھیں تو جب چارٹر آف ڈیموکریسی ہوا PMLN اور پاکستان پیپلز پارٹی میں، اس کی بنیاد بھی یہی تھی کہ ایک دوسرے کو سپیس دیں اگر ایک عوامی مینڈیٹ ملا ہے۔ لیکن پھر جب دھرنے شروع ہوئے PTI کے، تو تب ایک بہت ہارش رویہ جو ہے، ایک ہارش پالیٹکس جو ہے، اس کو ہم نے دیکھا وہ اب کنٹینیو کر رہی ہے۔ اس وقت جو ناقدین کہہ لیں یا جو پولیٹیکل اینالسٹ تھے، پولیٹیکل ایکسپرٹس تھے، وہ یہ کہتے تھے یہ عمران خان ابھی بچہ ہے سیاست کے اندر، اس کو سیاست کرنی نہیں آتی، اس کے اندر پختگی نہیں ہے، اس کے بیانات میں پختگی نہیں ہے۔ تو پھر کچھ لوگ سوچ رہے تھے کہ جب اس کوئی حکومت میں آ جائے گا یا اسمبلی میں آئے گا، چیزوں میں پاور کوریڈورز میں اس طرح سے، تو اس کی تربیت ہو جائے گی، پھر یہ ٹھیک ہو جائے گا۔ لیکن ابھی تک ہم نے دیکھا کہ حکومت میں 3.5 سال گزارنے کے بعد بھی ابھی آپ نے کل پرسوں بھی آپ دیکھ لیں کہ کیسے انہوں نے کہ میں ان سے ایسے نپٹوں گا اور میں یہ کر دوں گا، جس طرح دھمکی امیز گفتگو وزیر اعظم عمران خان صاحب نے شروع کی، اور وہ ظاہر کہ اس کا ایک ریاکشن ہے۔ پھر میں معافی چاہتا ہوں یہ بات کہتے ہوئے، لیکن
جو ہمارے سیاسی ماہرین ہیں وہ بلاول بھٹو زرداری کے بارے میں بھی یہی بات کہتے رہتے ہیں کہ یہ ابھی اس کے اندر پختگی نہیں ہے، حالانکہ آپ نے اس کو لانچ کر دیا ہے، آپ اس کو ایک اس کا بلڈ اپ بھی کر رہے ہیں، سیاسی کیریئر سارا کچھ، لیکن اب کتنی بچگانہ سی بات کی ہے اور جو کہ قومی مفاد کے بالکل خلاف ہے کہ آپ کے ہاں پہلے تو اس طرح کے فورمز ہوتے نہیں ہیں، جب ہو جائیں یا کوئی فورن ڈگنیٹیز آنی ہو، جیسے آپ نے ذکر کیا کہ پریزیڈنٹ شی جن پنگ نے جب آنا تھا تو وہ تحریک انصاف کے دھرنوں کی وجہ سے، اب OIC کے لوگ آ رہے ہیں، یہ ایک بڑی اچھی کوشش ہے موجودہ حکومت کی کہ وہ انہوں نے اس کو آرگنائز کیا ہے، لیکن اس کا اس طرح کا کہ ہم دیکھیں گے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ انتہائی ناقص بیان ہے اور یہ قومی مفاد کا بیان نہیں ہے۔ لیکن اس بیان کے فوراً بعد کل جو ابھی رات گزری ہے، رات گئے متحدہ اپوزیشن کا اجلاس ہوا تو جس میں انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم OIC کے جو مندوبین ہیں ان کا ہم خیر مقدم کرتے ہیں اور ہم کوئی ایسی صورتحال ناپسندیدہ، کیونکہ یہ پاکستان کے وقار کا مسئلہ ہے، یہ PTI کی حکومت کا مسئلہ نہیں ہے۔ بالکل ایسے تو یہ لیکن اوور آل جو روایات PTI نے ڈالی ہیں اب وہ وائرس جو ہے وہ چاروں طرف پھیلا ہوا ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ یقیناً طور پر ایک غیر معمولی اجلاس ہونے جا رہا ہے پاکستان میں، اس میں تمام ایک جماعت کا مسئلہ نہیں ہے، تمام سیاسی جماعتوں کو وزیر اعظم صاحب خود لیڈ کرتے بٹھاتے ان کو پاس اور کہتے ہیں کہ یہ پورے ملک کا ایونٹ ہے، بہت ضروری تھا، آپ بھی ہیں کیونکہ آپ بھی اس ملک کی سیاست کا حصہ ہیں، آپ بھی اس ملک کے، یہ ہونا چاہیے تھا، یہ روایات ہم نے جاری رکھنی تھی۔ لیکن دیکھیں خاندان کے اندر اختلافات ہوتے ہیں، ہم اگر 4 بھائی ہیں 5 بھائی ہیں تو ہماری رائے ایک طرح سے نہیں ہو سکتی، لیکن جب کوئی مہمان باہر سے آئے گا تو ہم سارے مل کے بیٹھیں گے اور جو گھر کا سربراہ ہوگا وہ کہے گا کہ اچھا نہیں بھئی آ جاؤ، جو اختلافی رائے ہے وہ بات کی بات ہے، لیکن مہمان آ رہے ہیں، ہمیں خندہ پیشانی کے ساتھ اور بڑے ان کو ویلکم کرنا چاہیے۔ لیکن عمران خان صاحب کا جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ابھی تک پچھلے پروگرام میں ہم بات کر رہے تھے کہ ان کے ہاں جو ریجڈیٹی ہے وہ یا سٹبرنس ہے وہ اس کی مثال نہیں ملتی، اور حالانکہ سیاست میں اس طرح کی صورتحال میں کہ تو پھر اپوزیشن کو دعوت دینی چاہیے تھی، ان کو دیکھو آپ کا جو عدم اعتماد ہے فائن، جو ہمارے اور آپ کے اختلافات ہیں وہ اپنی جگہ پہ، لیکن ابھی OIC کا آ رہا ہے، ارے آپ بھی آ جائیں اور آپ بھی آ جائیں، سارے آئیں اور مل کر ہم OIC کی اس کانفرنس میں جو ایجنڈا رکھا گیا ہے جس میں بہت اہم امور ہیں اسلامی دنیا کے، جس میں کشمیر بھی شامل ہے، افغانستان بھی شامل ہے، آؤ اس کے اوپر بیٹھیں اور کوئی کنسنسس کے ساتھ ایک دنیا کو پیغام دیں کہ ٹھیک ہے ہمارے سیاسی اختلافات اپنی جگہ پہ، لیکن ہم اپنے جو قومی مفادات ہیں اور جو بین الاقوامی امور ہیں اس کے اوپر پاکستان کا ایک فرم سٹانس ہے۔ انفارچونیٹلی یہ نہیں ہو سکا۔ بالکل اس کی واضح مثال اگر ہم دیکھ لیں کہ حالیہ دنوں کے اندر رشیا کے اندر دیکھ لیں کہ پوری پارلیمنٹ جو ہے وہ ایک پیج کے اوپر ہے یوکرین کے معاملے کے اوپر، نہ صرف اس معاملے کے اوپر بلکہ دیگر امور کے حوالے سے بھی وہ یہ پوٹن کو کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ دیگر علاقے بھی آپ امریکہ سے لیں، الاسکا اور دیگر ممالک، تو یہ تمام جب ملک کا معاملہ آتا ہے تو تمام سیاسی یہ دیکھیں کہ صدر پیوٹن کی بہت مخالفت ہے، جی ان کے خلاف ماسکو میں بڑے شہروں میں بڑے بڑے مظاہرے بھی ہوئے ہیں، جی، لیکن جب یوکرین کا معاملہ آیا اور امریکہ کے خلاف کھڑے ہونے کا معاملہ آیا تو سارے کٹھے۔ اب یہ اسی طرح اور کئی امور ہیں جس میں ہم نے دیکھا، اگر پیوٹن سے پہلے بھی چلے جائیں تو یہ ظاہر کرتا ہے کہ حکومت کے اندر جو لوگ موجود ہیں وہ ریسیپٹیو ہیں اپوزیشن کو، اور اپوزیشن اور حکومت جو ہے وہ جب ان کا انٹرنیشنل سٹانس آتا ہے کسی چیز کے اوپر وہ دونوں اکٹھے نظر آتے ہیں۔ یہ اور ممالک میں بھی ایسا ہم نے دیکھا ہے، ایون جو لیٹن امریکن کنٹریز ہیں جہاں پہ ہم کہتے ہیں کہ جس طرح کی سیاست ہمارے ہاں ہے وہ شاید اسی طرح کی سیاست وہاں پر بھی ہے، لیکن جب کسی ملک کا، وینزویلا کی اگر ہم بات کر لیں، حالانکہ بہت وہاں پہ کانفلکٹ رہا ہے، لیکن جب انہوں نے امریکہ کے خلاف بات کرنی ہوتی تھی تو اپوزیشن اور ان کا جو ہوگو شاویز سارے کٹھے نظر آتے تھے کہ نہیں ہم اس میں ہیں۔ آپس میں جو امریکن لابی ان کے ہوگو شاویز کے خلاف تھی وہ آپس میں سارا کرتے تھے، لیکن یہاں پہ وینزویلا کے نیشنل انٹرسٹ کی بات آتی تھی
تو وہ وہاں پہ سارے کٹھے نظر آتے تھے. دس از ریئلی ویری انفارچونیٹ کہ ہم کیا دنیا کے جو سب سے پست قد ممالک ہیں کیا ہم ان سے بھی نیچے ہیں؟ کیا اتنے اعلیٰ مذہب کے پیروکار ہونے کے باوجود جو رواداری، سخاوت، افہام و تفہیم سکھاتا ہے اور سلامتی سکھاتا ہے، ہم اس طرح سے تو کیا ہم اس کے نام لیوا ہونے کے باوجود ہم کیسے لوگ ہیں؟ مطلب یہ سوچنے کی بات ہے. اور ہمیں رویے اب اس دن ہم بات کر رہے تھے کہ بریک کے بعد اس کو شروع کرتے ہیں اور پھر تحریک عدم اعتماد کے معاملے کے اوپر بھی ناظرین ہم آئیں گے، تفصیلی بات کریں گے اس نقطے کے اوپر بھی، مگر یہاں وقت ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ناظرین پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے. پروگرام کے پہلے حصے میں ہم نے بات کی سیاسی رویوں کے حوالے سے، جس طرح سے ہمارے جو سیاسی قائدین ہیں دھمکیاں دیتے ہیں اور ایسے امور کے اوپر ہم سیاست کرتے ہیں جو کہ جن سے ملک کی سلامتی جڑی ہوئی ہوتی ہے، جو ریاست کے اہم امور ہوتے ہیں جس میں تمام کو متفق ہونا چاہیے، مگر ان میں بھی واضح تقسیم نظر آتی ہے. پروگرام کے سیگمنٹ میں ہم بات کریں گے تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے کیوں اب تک حکومت کی صفوں میں ابہام ہے. پہلے کہتے تھے کہ نہیں آئے گی، پھر اگر اب آ گئی ہے تو اب اجلاس بلانے میں تاخیری حربے استعمال کیے جا رہے ہیں. اپوزیشن یہ کہہ رہی ہے ہمارے پاس نمبرز گیمز پورے ہیں. تو ان حوالے سے کیوں جو ہے کہ نہ کہ ابہام یا کنفیوژن کا شکار ہے. منیر صاحب، پہلے تو یہ کہتے رہی حکومت کہ اول تو آئے گی نہیں، وفاقی وزراء کہتے رہے، وزیر داخلہ یہ کہتے رہے ناکام ہوگی ناکام ہوگی ناکام ہوگی. اب تو ریکوزیشن بھی جمع کروا دی ہے، آئین کے مطابق اجلاس بھی ہو جانا چاہیے، 1 مارچ تو کم از کم کل اجلاس جو ہے وہ ہو جانا چاہیے. لیکن کیوں ابہام ہے؟ کیوں اس آئینی معاملے کے اوپر بھی تاخیری حربے استعمال کیے جا رہے ہیں؟ اب دیکھیں، آئینی اقدام آپ جیسے کہہ رہے ہیں کہ حکومت نے اپنی پوزیشن تو بچانی ہے، کیونکہ اس وقت جو صورتحال چل رہی ہے آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ جوڑ توڑ بہت عروج پر ہے، جس کو حکومت کہہ رہی ہے کہ ہارس ٹریڈنگ ہو رہی ہے، اور وہ لوٹا کریسی بھی کہتی ہوئی نظر آ رہی ہے. وہ کافی سارے وہ لوٹا تو پتہ نہیں کیا اور ساری صورتحال. لیکن اب صورتحال یہ ہے، کل پاکستان پیپلز پارٹی کلیم کر رہی تھی کہ ان کے پاس 9 ایم این ایز جو ہیں وہ سندھ ہاؤس میں. اب سندھ ہاؤس کا تو آپ کو معلوم کہ کیسے وہ، اور اس پہ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ جب آپ ایسا کریں گے صورتحال تو عوام تو مشتعل ہوگی. یہ اب مجھے سمجھ میں نہیں آتا یہ عوامی مسئلہ ہے کہ سیاسی مسئلہ ہے، اور کون ان کو انسٹیگیٹ کر رہا ہے، کیا صورتحال ہے. دوسری طرف جو راجہ ریاض صاحب ہیں، انہوں نے کہا کہ ہمارے 24 ارکان ہیں بالکل نیشنل اسمبلی کے اندر، جو اور وہ بالکل منحرف کہہ لیں، وہ ویسے بھی ایک فارورڈ گروپ ہے پی ٹی آئی کا. اب 14 ایم این ایز کو نوٹسز دیے تھے تحریک انصاف نے، اور ان میں سے چودھری فواز صاحب وزیر اطلاعات فرماتے ہیں کہ 7 واپس آ گئے ہیں. اچھا، اب اصل میں اس وقت جو ڈیمیج ہو چکا ہوا ہے اس ڈیمیج کو کنٹرول کرنے کے لیے ٹائم گین کر رہی ہے گورنمنٹ، اور لیکن کوئی یہ ٹائم گین جو وہ ہے، یہ شاید اب پانی جو ہے وہ سر سے گزر چکا ہے. اسپیکر صاحب کو بھی یہ کہنا کہ بھی ان کو وہ آپ الیکشن کمیشن کو لکھیں، ووٹ کنسیڈر نہ کریں اور یہ نہ کریں وہ نہ کریں. تو اٹارنی جنرل کی رائے جو ہے وہ کہتے ہیں کہ آپ کسی قومی اسمبلی کے ممبر کو ووٹ ڈالنے سے روک نہیں سکتے، اور آپ کا جو آئین ہے وہ بھی یہ کہتا ہے کہ جب تک ایکٹ ہو نہ جائے، کہ فرض کریں کہ آپ ایک خاص پارٹی کے ہیں، آپ مجھے اپنے ساتھ ملاتے ہیں، تو میں جب تک وہ اپنا ووٹ آپ کے حق میں کاسٹ نہ کر دوں اور اس کا ثبوت نہ مل جائے تو جو اسپیکر ہے وہ کیس جو ہے وہ الیکشن کمیشن کو نہیں اس حوالے سے یقینی طور پر حکومت بھی جو ہے وہ عدالت کی طرف انہوں نے رجوع کیا. عدالت بھی کہتی ہوئی نظر آ رہی ہے کہ ہم تحریک عدم اعتماد اسی آئین کے مطابق ہوگا جو کہ درج ہے، ہم اس معاملات کے اوپر نہیں پڑھیں گے. تو پھر حکومت کو کہیں نہ کہیں کرنا پڑے گا ابھی تو واضح طور پر کہ اجلاس تو بلانا پڑے گا، کوئی آپشن تو ہے نہیں. بالکل بنانا پڑے گا، اور انہوں نے کہا ہے کہ آئین کے مطابق حکومت کو عمل کرنا چاہیے اور عدم اعتماد کو اس طرح سے دیکھنا چاہیے. اور سپریم کورٹ کا واضح ہے کہ جو پارلیمنٹ ایکٹ آف پارلیمنٹ ہے یا جو پارلیمنٹ میں ہو رہا ہے، جو بھی صورتحال ہے، وہ ہمارے دائرہ کار سے باہر ہے. اب سپریم کورٹ نے تو واضح طور پہ کہا ہے کہ آپ آئین کے مطابق چلیں. حملے کے اوپر بھی ریمارکس آئے ہیں، سندھ ہاؤس حملے کے اوپر بھی ریمارکس آئے ہیں، اور وہ بالکل ناجائز ایک قسم کی صورتحال ہے، وفاق کی اکائی کو نقصان پہنچایا گیا.
اب وہ کہہ رہے ہیں جی MNAs پارلیمنٹ لاجز میں کیوں نہیں ہیں. یار اگر فرض کرو میں اپنے گھر میں نہیں رہتا, میں کہتا ہوں یار رضا بھائی ذرا میرے کچھ مسئلہ ہے تو مجھے ذرا آپ کوئی 2-4 دن کے لیے اپنے پاس رہنے دیں, جو بھی صورتحال ہے. دیکھیں ایک جو فارورڈ بلاک بننا ہے یا اپنے رائے کے اظہار کا, ظاہر ہے کہ آپ ایک خاص وقت پر آ کر آپ کہیں نہ کہیں آپ اپنی سیاسی رویے کو بدلنے کی کوشش کرتے ہیں. اس کو ایمیکیبلی کہیں نہ کہیں سیٹل ڈاؤن ہونا ہوتا ہے. یہ سندھ ہاؤس پر حملہ کر کے یا کوئی اور طریقہ کر کے یہ مسئلے حل نہیں ہونے. اب جیسے اپوزیشن کہہ رہی ہے کہ ہمارے MQM اور کاف لیگ کے ساتھ معاملات طے ہو گئے ہیں, اور جو بلوچستان عوامی پارٹی ہے ان کے ساتھ ہمارے معاملات ابھی چل رہے ہیں. تو یہ صورتحال کافی مخدوش ہے, اور میرا خیال ہے پلڑا ابھی تک اپوزیشن کا ہی بھاری لگ رہا ہے اس وقت جس طرح کی صورتحال چل رہی ہے, اور وہ بھاری لگ رہا ہے کیونکہ ابھی ہمیں جو صورتحال نظر آ رہی ہے, اگر آپ چیف آف آرمی سٹاف کی لمس میں تقریر کو اگر آپ دیکھیں تو دیکھیں ایک جو لفظ کہے جا رہے ہوتے ہیں نا اس کا ایک پرسپیکٹیو ہوتا ہے. تو وہاں سے وہ ہم جو محسوس کرنے والے لوگ ہیں یا جاننے والے لوگ ہیں انہوں نے کہا کہ اب ذرا پیج آگے پیچھے ہوا ہے, اور جب آپ کو معلوم ہو کہ پیچھے آپ کے لوگ نہیں ہیں, پہلے تو نیوٹرل ہیں, یا وہ آپ کو کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے آپ کتنا وقت آپ کو چلانا ہے ہم نے, اب ذرا آپ خود بھی اپنی سیاسی دانش کا ثبوت دیں. اتحادی کیوں اب تک فیصلہ نہیں کر پا رہے؟ اتحادی دیکھیں کچھ مسائل تو ہر وقت چل رہے ہوتے ہیں, کیونکہ ایک جو وہ ہے بنیادی بات, جیسے میں نے کہا کہ جوڑ توڑ کی بات ہے, وہ الگ ہونے کے لیے اپنی جو سیاسی مستقبل ہے اس کو انشور کرنا چاہتے ہیں. یا ایون جو فارورڈ بلاک ہے PTI کا, اب انہوں نے دیکھ لیا کہ جو عوامی رائے عامہ ہے وہ PTI کے بہت خلاف جا چکی ہے. اب وہ یہ انشور کرنا چاہتے ہیں کہ کوئی ان کو اون کرے آئندہ کے لیے. ابھی اگر نااہل بھی ہو جاتے ہیں ووٹ دے کے, کوئی بھی صورتحال کرتے ہیں, لیکن عدم اعتماد تو ہو جائے گی نا. تو لیکن اس کے بعد کیا صورتحال ہوگی؟ اگر ان کو نکال دیا جاتا ہے PTI سے تو انہوں نے ووٹ بھی دے دیا ہے, تو وہ پھر ان کا سیاسی مستقبل کیا ہوگا؟ کیا ان کو نون لیگ اون کرے گی یا پاکستان پیپلز پارٹی اون کرے گی؟ یہی دو بڑی پارٹیز ہیں نا. تو یا اگر ہم KP میں اور ادھر دیکھیں تو مولانا فضل الرحمان صاحب JUI کا بھی اپنا ایک اثر و رسوخ موجود ہے. تو اب ان کو اون کون کرے گا اس کے بعد؟ اب دوسری طرف جو بہت زیادہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جی یہ اتنے کروڑ اس کی بولی لگ گئی, اتنی کروڑ اس کی بولی لگ گئی, اور اپوزیشن جو ہے وہ اس کو ریفیوٹ کر رہی ہے کہ یہ خود حکومت کے اتحادی ریفیوز کر رہے ہیں. چودھری شجاعت صاحب کا بیان جو ہے بالکل سامنے, وہ کہتے ہیں کہ ہمیں پیسے نہیں لگ رہے, جو گئے ہیں وہ خود ہی گئے ہیں, ضمیر کی آواز پر گئے ہیں, کوئی پیسے نہیں لگے. تو حکومت تو ایک پوزیشن یہ لیتی ہے کہ پیسے دے رہے ہیں, لیکن اندرونی حالات بھی یہ ہیں کہ یہ جو ہے نا کہ یہ PTI کا فلاں رکن اتنے کروڑ میں بک گیا, اتنے کروڑ میں بک گیا, اتنے کروڑ میں بک گیا, یہ ایک پروپیگنڈا کیمپین چل رہی ہے. لیکن بنیادی بات یہ ہے کہ وہ اپنا سیاسی مستقبل انشور کر رہے ہیں. دے وانٹ دیئر ٹکٹ ٹو بی انشورڈ کہ بھئی آپ کو, ہم آپ کے ساتھ ہیں تو ہمیں آگے نون لیگ ٹکٹ دے گی, پیپلز پارٹی ٹکٹ دے گی, ہمیں کون آگے کون. لیکن آپ کو لگتا نہیں اگر سینٹ کا جب الیکشن ہوا تھا, اگر تبھی جو پاکستان تحریک انصاف کے اراکین بکے تھے, جب یوسف رضا گیلانی صاحب جیتے تھے, تب اگر عمران خان صاحب یہ کارروائی کر لیتے اپنے اراکین کے خلاف تو آج یہ نوبت نہ آتی. ہاں یہ بات تو بالکل صحیح. وہ تو جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ جو پولیٹیکل ایکسپرٹس ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب ابھی تک سیاسی طور پر ناپختہ ہیں, اور ان کو ابھی تک اپنے لوگوں کو ساتھ لے کے چلنے کی وہ عادت نہیں پڑی. دوسرا یہ ہے کہ ان کے جو کرکٹ ان کے ساتھ کھیلنے والے لوگ تھے وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب جو ہیں ایک وقت میں ایک بندے کو استعمال کرتے ہیں, اس کے بعد ڈمپ کر دیتے ہیں. تو یہی انہوں نے سیاست میں کیا, اور سیاست میں ڈمپ آپ نہیں کر سکتے اپنے کسی اتحادی کو, کسی MNAs کو. ابھی آپ دیکھیں کہ بے شمار ان کے جو ایک تو لوگ ہیں نا, جو ان کے جو پولیٹیکل ورکرز ہیں, بعض خواتین ایسی جو بہت, جن کو ہم کہتے ہیں کہ
بہت اعلیٰ سطح کے اوپر پی ٹی آئی کو سپورٹ کر رہی تھیں، ان کو بھی انہوں نے ڈمپ کیا ہے. اب پورے کے پورے جن لوگوں کی خدمات تھیں اوور 23 ایئرس یا اس سے پہلے شوکت خانم میموریل ہاسپٹل کے لیے جن کی تھیں، ان کو سب کو استعمال کرنے کے بعد بہت سارے لوگوں کو وہ پیچھے رہ گئے ہوئے ہیں، ان کی خدمات کو اس طرح سے اون نہیں کیا گیا. یہ جو پاکستان مسلم لیگ نون کا بیانیہ تھا، بالخصوص اگر بات کریں مریم نواز بار بار اس کی تکرار کرتی رہیں کہ ہم یہ جو ہماری جماعت سے ٹوٹ کر وہاں چلے گئے ہیں پاکستان تحریک انصاف میں، اور ان تمام امور کے پر ہم ان لوٹوں کو واپس نہیں لیں گے بلکہ ان کا ہم محاسبہ کریں گے. تو اب اس بیانی کا کیا کرنا ہے؟ میں سوال کا جواب آپ سے لوں گا، مگر یہاں مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے. ناظرین، ایک بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے اور اس نقطے کے اوپر بات کریں گے تفصیل. ہمارے ساتھ رہیے گا. بریک کے بعد ناظرین پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے، اور ہم بات کر رہے تھے کہ مکمل طور پر تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے اور سیاسی منظرنامے کے حوالے سے بھی، اور جو بات کی جاتی ہے کہ اراکین بک گئے ہیں یا ان کی ضمیر فروشی کی گئی ہے، اپوزیشن نے ان کے ریٹ لگائے ہیں اور یہ کہ بک گئے ہیں، بڑے معصوم لوگ ہیں جن کو پیسوں کا لالچ دیا گیا اور وہ پیسے دیکھتے ہوئے وہاں پر چلے گئے. یہ کوئی آسان بات نہیں. اس سے پہلے بھی یہ مثالیں کہیں ہماری پاکستانی سیاست کے اندر موجود ہیں. پاکستان تحریک انصاف کی جب حکومت بنی تھی تو ایسے الزامات پاکستان مسلم لیگ نون لگاتی رہی ہے، اور بالخصوص مریم نواز یہ کہتی ہوئی رہی ہیں کہ ان لوٹوں کا محاسبہ کیا جائے گا، ان کے گھروں کا گھیراؤ کیا جائے گا اور ان کا پیچھا کیا جائے گا، تو تاکہ یہ تمام جو راستے ہیں یہ بند کر دیے جائے ایسے افراد کے لیے. لیکن اب انہی افراد کو اپنی تحریک عدم اعتماد کامیاب بنانے کے لیے ساتھ بھی ملایا جا رہا ہے. تو یہ مفادات کی سیاست ہوتی رہتی ہے. کل کو کچھ سیاسی جماعتیں کوئی اور نعرہ لگاتی ہیں، آج کچھ اور لگاتی ہیں. منیر صاحب، وہی بات بریک میں جانے سے پہلے جس طرح سوال آپ کے سامنے رکھا کہ مریم نواز بھی کہتی رہی ہم نے تو ان کا محاسبہ کرنا ہے، ان کے پیچھے جانا ہے، ان کے گھروں کا گھیراؤ کرنا ہے. آج وہی لوگ قابل قبول کیسے ہو گئے ہیں؟ سر دیکھیں، سیاست میں کوئی بھی چال، کوئی بھی بات کو دوام نہیں ہوتا. یہ تو اور پھر ہمارے جیسے ملکوں کی سیاست جو ہے یہ تو وہ جو لفظ بولتے ہیں فصلی بٹیروں کی سیاست ہے. اور پھر ہم کہتے ہیں فون کالز کی، کہ پیچھے سے کوئی فون کال آتی ہے تو لوگوں کو وفاداریاں بدلنی پڑتی ہیں. لیکن ابھی جس طرح سے جو اپنی پارٹیوں سے منحرف لوگ تھے وہ کوئی واپس جانا چاہیں. کچھ لوگوں نے ان کو جو ایڈوائزری وغیرہ میں تھے انہوں نے ریزائن بھی کر کے کچھ پیپلز پارٹی کی طرف وہ واپس گئے. اسی طرح نون لیگ والے جو ہیں انہوں نے بھی اب واپس جانا ہے. اچھا، جہاں یہ ہے کہ گھراؤ کریں گے سارا کچھ، اس طرح کی الفاظ تو ہمیشہ سے استعمال ہوتے رہے ہیں. لیکن جب آپ کو ضرورت پڑتی ہے نا ان لوگوں کی، تو پھر ان کو آپ کو واپس لینا بھی ہوتا ہے اپنی اسٹرینتھ شو کرنے کے لیے. کیونکہ سیاست میں ریجیڈیٹی نہیں ہوتی، ایکسیپٹیبلٹی ہوتی ہے. پھر آپ کو دیکھنا ہوتا ہے کہ مورالٹی کتنی کمپرومائز ہو رہی ہے، پولیٹیکل مورالٹی، اور کتنی پولیٹیکل مورالٹی کو کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے. تو یہ سارا ہے. ظاہر ہے کہ جب مریم نواز صاحبہ اس طرح کی گفتگو کر رہی تھیں تو اس وقت وہ زخم خوردہ تھیں، تو بہت زخم لگا ہوا تھا. ظاہر ہے کہ جس طرح نون لیگ کا جتنا بڑا زخم لگا وہ تو کسی اور کو نہیں لگا نا یہ پنجاب کے اندر، کیونکہ پیپلز پارٹی تو ویسے ہی وہاں سے بہت وائپ ویسے ان کا ووٹ بینک نہیں تھی، ووٹ بینک نہیں تھا. تو لیکن اب دیکھیں یہ مائگریٹری برڈز ہوتے ہیں. آپ فصلی بٹیرے کہہ لیں یا ہجرت کرنے والے پرندے کہہ لیں، جو اگر بہتر لفظوں میں، تو جب مشکل حال موسم ہوتے ہیں تو یہ آسان موسم جہاں پہ ہوتا ہے وہاں پہ ہجرت کر جاتے ہیں. ہم نے بھی دیکھا ہے کہ برفانی علاقوں سے ہجرت کر کے ہمارے یہاں آ جاتے ہیں، اور جب ان کے حالات ٹھیک ہوتے ہیں وہ واپس چلے جاتے ہیں. کچھ ان میں سے شکاری شکار کر لیتے ہیں. تو یہ اب یہ بھی بالکل ایگزیکٹلی وہی صورتحال ہے. اب ایک نئی فصل بن کر تیار ہو رہی ہے. اب وہ اس کھیت میں نہیں ہے، وہ اس کھیت میں ہے. اب ان بٹیروں نے اب اس طرف کو جانا ہے، اور وہاں پر بھی اب ان لوگوں کو بھی ضرورت تو پڑے گی اپنی اسٹرینتھ شو کرنے کے لیے. اب کہیں نہ کہیں لوگوں کو یہ ضرور ہوگا کہ جن لوگوں نے پہلے پولیٹیکل مورالٹی کمپرومائز کی تھی، پولیٹیکل انٹیگریٹی کمپرومائز کی تھی، اب ان کی ویلیو ذرا کم ہو جائے گی. ٹھیک ہے، بہت شکریہ سینئر صحافی تجزیہ کا منیر احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. آپ کے وقت کا بہت شکریہ. ناظرین، آج کے پروگرام سے اتنا ہی، اجازت دیجیے. اللہ